سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہوگی. حضرت خالد بن ولید نے شکایت کی کچھ کوئی مسئلہ تھا، جیسے کہ تقلید شرک ہے تو ابو حنیفہ کی تقلید بھی شرک ہے، شافعی کی بھی شرک ہے، احمد بن حنبل کی بھی شرک ہے، امام مالک کی بھی شرک ہے. حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار. جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے. مولانا سے کوئی اچھا سا لفظ ہے ہی نہیں، ہمارے محبوب. اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے. اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی. بولو آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی. سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان. اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر قوی کر دیا. ایک سمجھ میں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی. اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے. اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا. سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا. من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا. تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا، مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد. وہ سمجھ میں نہیں ہے. حدیث تو یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مولا محمد. لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ علی کے فرما رہے کہ اس لیے کہ اس سے الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس. سمجھتا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا، اتنا جاہل تو آپ نہیں ہے نا. یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں. من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں جو مجھ سے علی سے رکھے. تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے؟ پھر نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو. سمجھ رہے؟ ورحمنا انت مولانا، بولو ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی. تو آپ مولا اللہ کی، سمجھے بھائی، مولا اللہ اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہمارا مولا ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے. اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین. سمجھ رہی میں کہ ہمارے مولانا منظور صاحب، میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے آپ مجھے؟ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں یا مرتد ہوں؟ تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تو سارے مومن ولی اور مولا ہیں. تو مولا منظور سمجھے، مولا گولڑ خان، مولا شبڑ خان، تو ایک کے تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے کہ تقلید شرک ہے تو ابو حنیفہ کی تقلید بھی شرک ہے، شافعی کی بھی شرک ہے، احمد بن حنبل کی بھی شرک ہے.
امام مالک کی بھی شرک ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غیر مقلدین نے کوئی کتاب لکھی ہو کہ امام مالک کی تقلید. ساری کتابیں حنفی کی خلاف. حنفی کنگلے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. بولو، حنفی کنگلے، تقلید تو سب کے شرک ہے. حنفی کنگلے، کتابیں لاکھوں لکھی گئی ہے، لکھی جا رہی ہے، لکھی جائیں گے. وہ سب کے سب کس کے خلاف ہے؟ حنفی کے. شافعیہ کی تقلید وہ شرک ہی نہیں ہے، وہ تو عین ایمان ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ عرب لوگ ہیں. حنابلہ سعودیہ کی حکومت ان کے پاس ہے، ان کی تقلید شرک نہیں ہے، عین ایمان ہے. اس کے خلاف نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کسی بھی غیر مقلد نے کتاب نہیں لکھی. مالکیہ کی تقلید شرک نہیں ہے، دبئی پورا مالکی حکومت ہے، وہ عین ایمان ہے. سمجھے؟ تقلید صرف شرک ہے ابو حنیفہ کے کا کنگلا اور اس کے ماننے والے سارے کنگلے. یہ وہ تحریکیں ہوتی ہیں پیچھے کی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ کی سازش ہے. اس کو لوگ سمجھتے نہیں. سمجھے؟ اچھا کہ ہمارے حضرت نے، سمجھے، سنی غریب سارے رو رہے ہیں کہ حضرت نے نام بھی بڑا، کام بھی بڑا. سمجھے؟ مولا علی، بولو کیا ہے؟ مولا علی. اور ابھی کسی داڑھی منڈے سے جا کر کے بیعت بھی کر دی. داڑھی منڈے، ہم تو پنجتنی ہے، مولانا بھی پنجتنی ہے. وہ گلابی پگڑی بھی اس کو باندھی. اب پتہ نہیں وہ پگڑی یا کسی عورت کا شلوار ہے، سمجھے نا، گلابی رنگ کے. سمجھے؟ اور اس کے ہاتھ چوم رہے، اس کا احترام کر رہا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. یہ کوئی اخبار جنگ میں آیا کیا؟ یہ اخبار جنگ ہے یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ یا جیو ٹیلی ویژن کی خبریں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. اذا مدح الفاسق غضب الرب. جب فاسق کی تعریف کوئی کرتا ہے، فاسق کو چڑھاتا ہے کہ اس سے یہ مدینہ کی ریاست قائم کرے گا، عرش جنبش میں آ جاتا ہے، حرکت میں آتا ہے کہ تو نے کس خبیث کی تعریف کی. یہ اخبار جنگ نہیں، حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اذا مدح الفاسق غضب الرب. سمجھے؟ اس لیے غضب رب کو ہم برداشت کر رہے ہیں آسانی سے، لیکن پیسوں کو چھوڑ نہیں سکتے. جو بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، $1 $1 وما ادراک $1. سمجھ رہی ہے کہ ڈالر ہی ڈالر، سمجھتے ہیں؟ ہے مولوی صاحب ہے. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.